بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو ہے کا اسپیشل ایڈیشن۔ عزیز، اس وقت میں موجود ہوں جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، اور آپ میرے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی عالمی کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ کل اسلام آباد میں، جس کا موضوع ہے مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، مواقع اور چیلنجز کیا۔ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس میں مختلف اسلامی ممالک کے مندوبین بھی شرکت کر رہے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب کل اس کانفرنس میں کلیدی خطاب کریں گے، اور جو حکومت پاکستان کا سیاسی عزم ہے کہ ہم مسافیانہ مواقع فراہم کریں گے، جو پاکستان میں خواتین بستی ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کو تعلیم فراہم کی جائے گی۔ اس کانفرنس کے اہداف کیا ہیں، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، بڑا اہم موضوع ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اس پہر بھی پریپریٹری میٹنگز ہو رہی ہیں، وزارت تعلیم سے منسلک ہیں، جوائنٹ سیکرٹری ہیں راجہ رشید علی صاحب۔ ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ راجہ صاحب تشریف لائیے گا۔ پی ٹی وی نیوز کے ویورز کو یہ جو کانفرنس کل آپ لوگ کروا رہے ہیں، اس میں کتنے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں ان کے مندوبین آ رہے ہیں، اور آپ کی پارٹنرشپ بھی ہے رابطہ عالمی اسلام سے؟ جی بالکل، یہ اس کو منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن رابطۃ العالم الاسلامی کے تعاون سے یہ منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جو اہم چیز یہ ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے ایک پرسیپشن ہے اسلامی دنیا میں، خاص طور پر ہماری دنیا میں، وہ یہ ہے کہ شاید ہم خواتین کی تعلیم کو زیادہ انکریج نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں اس کانفرنس کو منعقد اسپیشلی رابطۃ العالم اسلامی نے کیا ہے، اور اس میں لیڈ کردار جو ہے وہ ہمارے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کا ہے۔ منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب اس میں اسپیشلی انہوں نے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک ویژن ہے کہ وہ تعلیم کو آگے لے کے جائیں۔ پارٹیسپینٹس کون کون سے آ رہے ہیں، کن اسلامی ممالک سے آ رہے ہیں؟ یہ جو خاص طور پر ہمارے ابھی میں ترکی کے ڈیلیگیٹ کو میں نے ریسیو کیا ہے، اس میں سارے ممالک ہیں، ہمارے سعودی عرب ہے، اچھا ہمارے ایران ہیں، افغانستان ہے، ٹرکی ہے، یہ سارے ممالک تقریباً 50 ممالک ہیں، اور ان کے سارے مندوبین اس میں شریک ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو صوبائی وزرائے تعلیم ہیں، سیکرٹری تعلیم ہیں، اور جو این جی اوز ہیں اور سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، وہ سارے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ اعلامیہ کا 2 روزہ کانفرنس ہونے جا رہی ہیں۔ وومن چیمپئنز کو بھی مدعو کیا گیا ہے جنہوں نے نام بنایا ہے تعلیم کے شعبے میں۔ میں چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے ویورز کو بتائیے گا، تاکہ ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا بچیوں کو کہ وہ آگے بڑھیں۔ اور آج کل کے دور میں، دور جدید میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے، آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے، ایسے شعبوں میں خواتین کا کردار پھر مین سٹریمنگ کرنا، قومی دھارے میں لانا۔ کل یہ تقریب پرائم منسٹر کے ہاتھوں سے یہ شروع ہوگی، اور اس کے علاوہ اس میں مختلف موضوع رکھے گئے ہیں کہ سوشل جو کردار ہے عورت کا، اس کے تحت ایک تعلیم یافتہ عورت کیا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ جو چیلنجز ہیں موجودہ دور میں خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، پھر جو آئی ٹی اور جدید تعلیم ہے اس کے حوالے سے جو ہے خواتین کی تعلیم کا اس معاشرے میں کیا کردار ہے۔ پھر اگر ہم پاکستان میں اگر خواتین کے رول کو دیکھیں تو دیکھیں، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں خواتین کو ان کی جو ریٹ آف لٹریسی ہے وہ کم ہے، لیکن آپ دیکھیں کسی بھی شعبے میں انہوں نے مردوں کے شانہ بشانہ بلکہ ان سے آگے بڑھ کر اپنا نام پیدا کیا ہے۔ وہ فائٹر پائلٹس بھی ہیں، وہ آرمی آفیسرز بھی ہیں، وہ ماؤنٹینئرز بھی ہیں، وہ کھیلوں میں بھی اپنا نام پیدا کر رہی ہیں، اور وہ عالمی بین الاقوامی اداروں میں بڑے اہم خدمات بھی انجام دے رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کو اگر آپ تعلیم دیتے ہیں تو ایک کنبے کو تعلیم دیتے ہیں، ایک مرد کو تعلیم جو ملتی ہے وہ ایک فرد کو تعلیم ملتی ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، وی وش یو بیسٹ آف لک۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ ویورز، آپ گفتگو سن رہے تھے، اور ہم بھی اس پر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ کل انشاءاللہ اس کانفرنس کا افتتاحی اجلاس ہے، اور اس کا کیا اعلامیہ آتا ہے ان سب پہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہم نے آپ کو ایک پرسپیکٹو دینے کے لیے یہاں پر اپنی موجودگی کا بتلایا کہ یہاں پر کس قسم کی رات کے اس پہر جو ہے وہ فیورش ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم ماہرین سے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ آج کا پروگرام ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا اس اہم موضوع پہ، بڑا ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ 5 ایز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں ایکویٹی بھی ہے، اور ایکویٹی میں خواتین کو قومی دھارے میں لانے کا جو سیاسی عزم
حکومت پاکستان نے ظاہر کیا ہے اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے گا. ہم مختلف نقطہ نظر کے لوگوں سے گفتگو کریں گے. ہم ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. پروگرام سچ تو ہے, دیکھتے رہیے. خواتین کی تعلیم حق بھی فرض بھی. یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو جب بھی تعلیم تک رسائی ملی انہوں نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنے معاشروں میں قائدانہ کردار بھی نبھایا. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس. کامیاب ACO سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوام کی جانب سے 47 ممالک 150 سے زائد معزز شرکاء کو خوش آمدید. کانفرنس میں مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے باہمی تعاون و اشتراک سے جامع لائے عمل طے کیا جائے گا. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا, نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کی خصوصی شرکت. لڑکیوں کی تعلیم راہ ترقی, راز خوشحالی. حکومت پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم, مشکلات اور مواقع کے موضوع پر وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد, جس میں شریک ہوں گے 44 مسلم ممالک سے وزراء, سفراء اور ماہرین تعلیم. 150 سے زائد بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندگان اور اہم شخصیات زیر بحث لائیں گے اسلامی دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت, درپیش مسائل اور ان کا حل, مذہبی و سماجی غلط فہمیوں کی نشاندہی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. آئیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے روشن مستقبل کی تعمیر کریں. ویلکم بیک ویورز. ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں شاہدہ اختر علی صاحبہ. آپ ممبر قومی اسمبلی ہیں, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ. فروہ وحید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیے ہیں, مائے ناز اینکر پرسن ہے, ایک نیوز پہ اپنا پرائم ٹائم شو کرتی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. میں گفتگو کا آغاز شاہدہ صاحبہ آپ سے کروں گا. جو عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اب سے کچھ دیر قبل ہم وہاں پر موجود تھے, جناح کنونشن سینٹر میں بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور مختلف اسلامی ممالک کے مندوبین بھی شرکت کر رہے ہیں. کیا آپ کی رائے ہے جو مسلم معاشروں میں خواتین کی تعلیم, ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا انہیں اپرچونٹیز فراہم کی جانی چاہیے؟ پہلے میں آپ کا نقطہ نظر جاننا چاہوں گا شاہدہ صاحبہ. جی بالکل. دیکھیں, تعلیم پہ کوئی قدغن نہیں ہے ہمارے اسلامی نقطۂ نظر سے اسلامی معاشرے میں, لیکن یہ کچھ روایات ہیں جو حاوی ہو جاتے ہیں شریعت پہ اور پورٹرے اس طرح ہوتا ہے کہ شاید اس میں کوئی ممانعت ہے. جی. تعلیم کا حاصل کرنا تو بحیثیت مسلمان ہم پہ فرض ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں, ہم درس کریں اور تدریس کا بھی ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. ہماری تاریخ بڑی جو ہے وہ واضح ہے اس میں, اس لحاظ سے. تو دیکھیں, چیلنجز تو میں کہوں گی ملٹیپل چیلنجز ہیں جی. اور اپرچونٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح کی ہونی چاہیے. تو اب یہ کثیر الجہتی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چیلنجز ہیں اس کو کس طرح اوور کم کرنا ہے اور ایک انٹیگریٹڈ ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہم نے کس طرح دینی ہے پاکستان میں. تمام اسلامی ممالک اگر OIC کے پلیٹ فارم سے ایک صرف تعلیم نہیں ہر لحاظ سے, لیکن یہ بہت اچھا ہے کہ اسپیشلی انہوں نے بچیوں کی تعلیم جو گرلز ایجوکیشن ہے, جو کہ ہمسایہ ممالک آج جو بالکل دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم پوری دنیا اس کے لیے متفکر ہے کہ کیوں وہاں پہ پابندی دی جا رہی, تو اس کو ایک پازیٹیو پیغام ہمارے پڑوسیوں کو بھی ملے گا. کے لحاظ سے ہماری راہ لیکن پاکستان میں اگر میں کہوں تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک فائنینشیل کنسٹرین ہے. جی. غربت کی وجہ سے کافی والدین جو ہے دینا چاہتے ہیں
لیکن جن گھروں میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے وہ پھر بچوں کو یعنی لڑکوں کو پریفر کرتے ہیں ایجوکیشن اور ایکوالٹی آف ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن. تو ایک یہ بھی سب سے بڑا چیلنج تو یہاں پہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ پھر ہائر ایجوکیشن جو ہے اس میں وہ بچیاں اس طرح نہیں جا پاتی اپنی فائنینشیل اس کی وجہ سے بھی, اور باقی اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک محروم رہ جاتی ہیں. تو اگر وہ اپرچونٹی بچیوں کو ملے تو آپ دیکھیں کہ ویسے بھی جتنا ابھی ماحول ہے کہ بچیوں کو باوجود اس کے کہ کافی چیلنجز ہیں لیکن لڑکیاں ہمیشہ ٹاپ پوزیشن پہ آتی ہیں, چاہے پروفیشنل ایجوکیشن دیکھیں, ہر فیلڈ میں جہاں پہ ایجوکیشن فیلڈ میں یا پریکٹیکلی بچیوں کو موقع ملا ہے انہوں نے منوایا ہے. اور یہی تو ہے آپ کا نقطہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل آپ کا نقطہ یہ ہے کہ جو فائنینشیل معاملات ہیں اگر ان میں سہولت ہو تو بچیاں جو ہیں وہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں, وہ اور آگے آ سکتی. ذرا میرے ساتھ رہے گا شاہدہ صاحبہ, فروا میں جی میرے ساتھ رہے گا. فروا میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ خود ماشاءاللہ ٹیلی ویژن شو ہوسٹ کرتی ہیں اور دور جدید میں خواتین جو ہیں وہ ہر فیلڈ میں جو ہیں وہ اس وقت صف اول میں موجود ہیں, لیکن اگر زمینی حقائق دیکھیں تو بہت سے مسائل کا بھی سامنا ہے. ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان نے 5 ایز لانچ کیے ہیں اڑان پاکستان کے عنوان سے, جس میں جو ایک ای ہے وہ ایکویٹی ہے, یعنی کہ خواتین کو بھی مساویانہ مواقع فراہم کرنا. کل جو یہ کانفرنس ہو رہی ہے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہے؟ ابھی ہم وہاں پر موجود تھے جناح کنونشن سینٹر میں اور وہاں وزارت تعلیم کے عہدیداران سے گفتگو ہو رہی تھی. آپ کا میں ٹیک اوے چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ آپ سمجھتی ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کا اکٹھے ہو جانا اور متفقہ لائحہ عمل پر آ جانا اٹس اے گڈ لیپ فارورڈ؟ بہت شکریہ مجھے پارٹیسپیشن کا موقع دینے کے لیے. دیکھیے آپ کی جو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس ہے اس کے مطابق آپ کی آدھی پاپولیشن خواتین کی ہے. ایگزیکٹلی. اور اب بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, لاسٹ ایئر کی ایک رپورٹ ہے, پڑھنا بڑا ضروری ہے, کہ اس کے مطابق 21% جو خواتین ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, وہ 18 سال کی عمر سے پہلے ہی بیاہ دی جاتی ہیں. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. کچھ لوگ غربت کے ہاتھوں بیاہ دیتے ہیں, کچھ لوگ اس لیے بیاہ دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں یا ان کی ایجوکیشن سے بھاگا جا سکتا ہے, یا وہ ذمہ داری نہیں لیتے. کچھ ہمارے کسٹمز ہوتے ہیں, مین میڈ کسٹمز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. بٹ 21% از اے ہیوج پرسنٹیج. اب آپ جسٹ امیجن کہ خواتین کی جو انرولمنٹ ہے ہمارے ملک میں جو پڑھائی کے انسٹیٹیوٹ میں, وہ میل سے کم ہے. تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں پر خواتین اپنی آپ کی جی ڈی پی کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کرتی آ رہی ہیں اور کر سکتی ہیں اور کریں گی بھی. قائد اعظم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ایکوٹی ہونی چاہیے, یعنی جہاں پر مرد کو اپرچونٹی مل رہی ہے وہاں پر خواتین کو بھی اپرچونٹیز ملنی چاہیے. نو ڈاؤٹ بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ اس میں پوورٹی بھی آڑے آ جاتی ہے, اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو آپ کے کسٹمز ویلیوز, اس میں پھر آپ کی جو ریلیجیس ویلیوز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن جیسے کہ فرمایا ہے انہوں نے بھی کہ اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ مذہب کو سائڈ پہ رکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں کرسچینٹی بھی ہے, سکھ بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں, ہم تمام پاکستانیوں کو اگر مد نظر رکھ کے بات کریں تو ایجوکیشن اتنی امپورٹنٹ ہے. میں بھی ایک خاتون ہوں اور ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آج بھی ہم جب چلے جاتے ہیں نا سبربز میں, گاؤں دیہات والی سائڈ پر, وہاں پر جو مرد ہیں کس سے پوچھیں گے آپ اپنی بیوی کا علاج کس سے کرائیں گے یا بچی کا, تو وہ کہیں گے جی ہم فیمیل گائنی کے پاس جائیں گے. لیکن اگر آپ پڑھائیں گی نہیں تو پھر آپ کو فیوچر میں فیمیل گائنیز کیسے ملیں گی؟ اس کی ایک ورسٹ ایگزامپل ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان سے لی جا سکتی ہے کہ جہاں پر بچیوں کی جو پرائمری کی جو ایجوکیشن ہے وہ تو دلا دیتے ہیں لیکن ان کو آگے پڑھنے نہیں دیا جاتا. اگر بچیاں پڑھیں گی نہیں, سینس نہیں رکھیں گی, وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اچھی مائیں دو میں اچھی قوم دوں گا, تو مائیں اچھی تبھی ہوں گی جب آپ ان کو تعلیم کا یہ ہتھیار, یہ زیور پہنائیں گے اور وہ اس سے نہ صرف اپنی زندگی سنواریں گی بلکہ آنے والی نسلوں کی تربیت بھی کریں گی, ان کی زندگی بھی سنواریں گی, اور آپ کے گھر سے آپ کا جو ویژن ہے نا وہ فوکسڈ ہوگا, آپ کے گولز کلیئر ہوں گے. آج جتنے بھی پرائم منسٹر پاکستان میں رہے ہیں, صدور رہے ہیں,
یا ہمارے جتنے بڑے اسکالرز رہے ہیں ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا بہت اہم کردار رہا ہوگا اور ہوتا ہے. ہم سب کی ماؤں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. بچیوں کو پڑھنے دیں, جئیں, اور جینے دیں کی پالیسی اپنائیں, تعلیم کو عام کریں. آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. شاہدہ صاحبہ, یہ جو بات سامنے آ رہی ہے, ظاہر بات ہے آپ نے فائنینشیل ایشوز کی بات کی, اور فروا نے جیسے بالکل صحیح کہا کہ تعلیمی مواقع ملیں گے تو پھر خواتین جو ہیں, جو ان کا پوٹینشل ہے اس کو بھی ہم صحیح طور پہ یوٹیلائز کر سکیں گے. پوری دنیا کی آبادی کا نصف جو ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے, اور پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری پرائورٹیز ہوتی ہیں اسپیشلی بچیوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے, اگر ایک بچہ اور بچی کے درمیان میں ترجیح دینی ہو کہ کس کو تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ دینے چاہیے, تو کیا جینڈر اس وقت آڑے آتی ہے, ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو لڑکی ہے, اس کی شادی ہو گئی, یہ تو دوسرے گھر چلی جائے گی؟ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سی پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود لڑکیاں شادی بیاہ کے بعد وہ پھر گھر گرہستی میں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں, وہ اس طرح پریکٹیکل لائف میں نہیں آ پاتی. تو یہ پرائورٹیز کو بھی ریسیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ دونوں کو مواقع ملنے چاہیے, یہ نہیں کہ صرف جینڈر کی وجہ سے لڑکے کو زیادہ ترجیح دی جائے, جو کہ دی جاتی ہے فرینکلی. بالکل, یہ بالکل حقیقت ہے, آپ نے درست فرمایا, اور فروا کی باتوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی, اس میں کوئی شک نہیں. 51% آبادی ہے, اور پاکستان میں جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول ہے, اور اس میں تعداد فیمیل یعنی بچیوں کی زیادہ ہے. سب سے المیہ ہی ہمارا یہی ہے کہ ہمارے دسترخوان سے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن شروع ہوتی ہے کہ پہلا بیٹا کھائے, جو بھی ہے پروٹینز ہے اس کو ضرورت ہے, جو بھی انرجی ہے اس کی ضرورت ہے. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے, صرف ایجوکیشن نہیں ہے. اب ہمارے ہاں جو میل نیوٹریشن ہے اس میں بھی بچیاں جو ہے زیادہ سفرر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہر گھر سے یہ چیز جو ہے عموماً, میں نہیں کہتی کہ تمام, لیکن ایک ایوریج اگر ہم دیکھیں تو بالکل یہ ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے کہ خواتین نے کیا کرنا ہے, بچیوں نے, میل نے جو ہے بالکل کفیل میل ہے, عورت یا بچہ مکلف نہیں ہے. لیکن ہماری آج کی سوسائٹی میں جب تک دونوں شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے, ایکول اپرچونٹی نہیں دی جائے گی, تو پھر آپ کس طرح موو کریں گے؟ باوجود اس کے کہ اپرچونٹیز اس طرح نہیں ہے بچیوں کے لیے پاکستان میں, اس کے باوجود ریکارڈ جو ہے وہ بچیوں نے قائم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو وہ ماحول پرووائڈ کریں, وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں, تو کوئی وجہ نہیں کہ پیچھے کسی طرح بھی رہ سکتی ہے. تو ہمیں اس ایکویٹی کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور یہ ماحول اس طرح ایک معاشرہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہماری میں بھی کہوں گی کہ ہماری جو ویلیوز ہیں, کچھ اقدار اس طرح حاوی ہو جاتے ہیں روایات شریعت پہ, بلکہ شریعت میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ خاتون کو ایک سائڈ پہ رکھیں. اور ایک ایگزامپل میں اپنی MMA دور کی, جب ہم KPK میں ہماری حکومت تھی, تو یہی وجہ تھا کہ روایات کی وجہ سے پروفیشنل ڈگریاں لینے کے لیے خواہش مند لڑکیاں میرٹ پہ آتی تھیں, لیکن اس وجہ سے کہ وہ کو ایجوکیشن ہے, مخلوط تعلیم ہے, تو وہاں پہ والدین کے اصرار پہ ایک الگ میڈیکل کالج قائم کیا گیا, اور آج بھی بچیاں اس یونیورسٹی میں میڈیکل یونیورسٹی بن گئی ہے, تعلیم حاصل کری ہزاروں کی تعداد میں. تو مطلب یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ان بچیوں کے لیے وہ ماحول بھی پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ آزادانہ اس میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکے. تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر جو حاصل کر سکتے ہیں وہ ضرور ان کو وہ مواقع بھی ملیں. فروغ, مین سٹریمنگ کی بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو قومی دھارے میں لانا چاہیے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی جو ہے وہ بڑی رکاوٹیں ہیں, اور جو سیاسی عزم کا اظہار کیا جاتا ہے, میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں, آپ شاہدہ صاحبہ جو ہیں ان کا ایک مذہبی سیاسی جماعت سے تعلق ہے, اور وہ کھل کے ایڈوکیسی کر رہی ہیں کہ خواتین کو تعلیم کے مواقع ملنے چاہیے. جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ منشور بھی ہے, اور ظاہر بات ہے اس بات پہ اتفاق کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. کیا وہ بڑے اریٹینٹس ہیں جو قومی دھارے میں لانے میں مشکلات پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو قومی دھارے میں تو دہشت گردوں کو یا باغیوں کو لایا جاتا ہے, خواتین کو تو نہیں لایا جاتا. خواتین تو قوم بناتی ہیں. جی, میں تو اس کانسیپٹ سے ہی ڈس ایگری کرتی ہوں. ہاں, اس پہ کام بہت ضروری ہے. آپ نے پالیٹکس کی بات کی, دیکھیں آپ کتنی خواتین مجھے گنا کے بتا سکتے ہیں کہ جن کی مثالیں بڑی ویزیبل ملتی ہیں ہماری پالیٹکس میں. شاہدہ صاحبہ بھی موجود ہے, جی, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ,
پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ پہلی چیف منسٹر پنجاب بنی، پھر اس کے علاوہ ہمیں پیپلز پارٹی سے مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی میں یا سندھ اسمبلی میں اپنی خواتین کو پہنچایا ہے. فہمیدہ مرزا پہلی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی مرزا اسپیکر صاحبہ بنی. بالکل. جی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ چند ایگزامپلز ہیں جو کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر 12 مرد ہیں تو کم از کم 10 خواتین کے نام تو مجھے بھی آتے ہوتے اور آپ کو بھی آتے ہوتے نا. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ایکوٹی کی، اور پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ 130 ملین گرلز آر آؤٹ آف اسکول ٹوڈے، تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن دے دیں اور اس کو، آپ کو خواتین کو ساتھ ملا کے، چاہے وہ کاروبار ہو جی چاہے وہ کوئی جاب ہو، آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے، آپ کو روم بھی دینا چاہیے. اور میں زیادہ ذمہ داری خواتین کی سمجھتی ہوں اس معاشرے میں ہے کہ وہ خواتین کو سپورٹ کریں، نہ کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ مرد حضرات آگے بڑھیں گے اور وہ خواتین کو روم دیں گے. ہر بندے کی اپنی جنگ ہوتی ہے، لیکن اگر خاتون کو سپورٹ کرے گی تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی. اور ہمیں اسپیس اور روم بنانا پڑے گا. یہ جو قومی دھارے کی آپ بات کریں جس سے میں نے ڈس ایگری کیا، دیکھیں جی مجھے اگر پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے تو مجھے پاکستان ایسا چاہیے اپنی آنے والی نسل کے لیے کہ جہاں پر آپ اور میں بیٹھ کر کسی شو میں یہ ڈسکس نہ کر رہے ہوں کہ ہماری بچیاں آج بھی پڑھ نہیں پا رہی ہیں یا کاروکاری کا شکار ہو رہی ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں کہ عزت کے نام پر ماری جا رہی ہیں. یہ بات نہیں ڈسکس کرنی، ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ ہماری بچی نے ٹینس میں یہ کیا، ہماری بچی نے کرکٹ میں یہ کیا، ہماری بچی جو ہے وہ کرت میں یہ پرائز لے کر آئی ہے، ہماری بچی ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، اور ہمارے بچے بھی اسی طرح آگے بڑھیں. اگین اچھی مائیں ہوں گی، پڑھی لکھی مائیں ہوں گی، اسٹرانگ خواتین پیدا کریں گے تو اسٹرانگ معاشرہ بھی ہوگا، اسٹرانگ مرد بھی پیدا ہوں گے. کیونکہ آپ کی پہلی تربیت، آپ کی پہلی درسگاہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کی ماں کی گود ہوتی ہے. اور اگر آپ کی ماں اسٹرانگ ہوگی ایموشنلی، مینٹلی اور اپنی انٹیلیجنس کے لحاظ سے، تو یقینی طور پہ وہ اپنے معاشرے میں پھر بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ دے گی. پھر آپ کے معاشرے میں بہت ساری ملالہ یوسفزئی بھی ہوں گی، بے نظیر بھٹو بھی ہوں گی، اور بھی بہت، مدر ٹیریسا کی مثال میں آپ کو اسٹرانگلی دیتی ہوں. جی بہت ساری خواتین پھر ایسی پیدا ہوں گی اور وہ پھر آپ کے ملک اور قوم کی ترقی میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آئے گی. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے مرد اور خواتین کا، یہ ایکوٹی ہے. یہ وہ بنیادی حق ہے جو آپ کا ریلیجن اور آپ کا معاشرہ آپ کو دیتا ہے اور دینا چاہیے. شاہدہ صاحب، یہ جو فرما نے بات کی، میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی آپ ضرور روشنی ڈالے گا کہ جو پرسیپشن ہوتا ہے، اور جب ہم مسلم معاشرے میں خواتین کی تعلیم اور اپرچونٹیز کی بات کرتے ہیں، چیلنجز کی بات کرتے ہیں، ویسٹ میں یہ تاثر ہے کہ جو مسلمان معاشرے ہیں وہاں پر خواتین کی یا بچیوں کی تعلیم پر اتنا زور نہیں دیا جاتا اور ان کی اوپن سوسائٹی کہلائی جاتی ہے. اگرچہ یہ بھی جہاں فرما نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی مثال دی، مریم نواز شریف صاحبہ کی مثال دی، ابھی حال ہی میں امریکہ میں صدارتی انتخاب ہوئے ہیں اور کاملا ہیرس جو ہیں وہ بھی پریزیڈنسی کے رن میں تھی لیکن وہ ہار گئیں، اور بہت سے تبصرہ نگار کہہ رہے تھے کہ ابھی تک امریکی عوام اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ خاتون کو اپنا بطور صدر منتخب کریں. یہ جو پرسیپشن ایک پایا جاتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں خواتین کو، اور پھر انفارچونیٹلی ہمارے ہمسائے ملک ہیں افغانستان جہاں طالبان کی عبوری حکومت ہے اور وہاں کی جو ویژولز آتے ہیں، تصویر آتی ہیں، وہ اتنی انکریجنگ نہیں ہوتی. اس کو کیسے زائل کیا جا سکتا ہے اس تاثر کو؟ دیکھیے بالکل یہ تاثر تو پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت ہمارے پاکستان کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو برعکس ہے. جس طرح بے نظیر صاحبہ کی اگزامپل آپ نے دی، ہسٹری ہمارے یہاں پہ جو اسپیکرشپ تھی ان کی بھی ہے. باقی اگر بیوروکریسی کی بات کریں، کافی خواتین کی تعداد ہے. ہماری خواتین نے جہاز بھی اڑائے ہیں، پائلٹ بھی بنی ہے، اور باقاعدہ اپنے حدود و قیود اور اسلامی شاعر کو اپناتے ہوئے میں نے خود. لیکن تناسب ٹھیک ہے؟ جتنی تناسب ہونی چاہیے آپ سمجھتی اتنا تناسب ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ غلط ایک تاثر پایا جاتا ہے. اب افغانستان کا بالکل میں نے شروع میں ہی آپ سے جب بات ہوئی تو یہی بات کی ہمسائے ملک کی کہ اس کی وہاں پہ بھی اس کا اثر جانا چاہیے کہ تعلیم کی پابندی جو آج کل وہاں پہ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی اس لحاظ سے فکر مند ہیں. تو اس میں یہ اسلامی لحاظ سے آپ دیکھیں ایک اپنا حدود اور قیود میں رہ کے ہم نے بھی مخلوط تعلیم ایجوکیشن حاصل کی ہے، کیونکہ جو اپرچونٹی
ہمیں جہاں تک تھی ہم اپنے اس میں کرتے رہے. ہم تعلیم کے لیے کوئی پابندی ہم پہ نہیں تھی کہ آپ نے نہیں حاصل کرنی. ہم نے اپنا ایم یا ٹارگیٹ جو تھا اچیو کرنے کے لیے جتنے ہمارے پاس تھے وہ ہم نے یوز کیے سورسز اس لحاظ سے. تو یہ چیزیں مغرب نے ایک وہ کہتے ہیں نا مغرب کا اپنا ایک نظریہ ہے, اس لحاظ سے دیکھتے ہیں. ہم تو پریکٹیکلی جو دیکھتے ہیں ہم نے اس تاثر کو ہونا چاہیے کہ زائل ہو, لیکن یہ تاثر بنایا کس نے. اب اگر ہیومن رائٹ کی میں اگزامپل دوں, ہیومن رائٹ کی وائلیشن کون کر رہا ہے آج؟ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ ہم پہ امپوز کی جاتی ہیں, وہ بد سے بدنام برے والی کی بات ہے. لیکن ابھی یہ جو کانفرنس کا انعقاد ہے تو میں پھر کہوں گی کہ ایک انٹیگریٹڈ انوائرمنٹ ایجوکیشن کے لحاظ سے اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ اس جو افغانستان کا ہے کہ اس کو زائل ہو کہ ہم چاہتے ہیں, ہم کوئی پابندی یہاں پہ نہیں ہے, لیکن وہ اپرچونٹی جو ہے وہ بچوں کے وہ مواقع دینا پھر ظاہر ہے وہ ایک حکومت کا کام ہوتا ہے کہ اگر یہ بچیاں ڈگریاں لیں گی تو پھر کہاں جائیں گی. ہماری اسلامی تاریخ جو ہے میں نے شروع میں کہا ہے کہ بڑی پڑی ہے انٹرپرینیورشپ کی وجہ سے. بالکل شاہدہ صاحب, میں نے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, کوئی اس میں کمی نہیں ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ صاحبہ. فرما ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو تھوڑی سی اور گفتگو آپ سے یہ پرسیپشن کے حوالے سے, کیونکہ میڈیا بہت سا پرسیپشن بناتا بھی ہے ڈالتا بھی ہے, اس پہ بھی جواب لیں گے اور دیگر معزز مہمانوں سے بھی گفتگو کریں گے. ویورز ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. اب ہوگا سب کا شمار. PSER وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مستحق خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دیا جا رہا ہے. نگہبان رمضان پیکج حاصل کرنے کے لیے خاندانوں کے سربراہان 15 فروری 2025 تک PSER میں لازمی رجسٹریشن کروا لیں. رجسٹر ہونے کے لیے پنجاب بھر کے 4000 سے زائد یونین کونسل اور بلدیہ کے دفاتر میں قائم رجسٹریشن سینٹرز میں اپنا اندراج کروائیں یا آن لائن ویب پورٹل پر خود اپنے قوائف کا اندراج کریں. یاد رکھیں, نگہبان رمضان پیکج 2025 کے مستحقین کا انتخاب صرف PSER میں رجسٹر ہونے والے خاندانوں میں سے ہی کیا جائے گا. مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہیلپ لائن 0800-02-345 پر رابطہ کریں. پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری, حکومت پنجاب. خواتین کی تعلیم حق بھی فرض بھی. یہ حقیقت ہے کہ لڑکیوں کو جب بھی تعلیم تک رسائی ملی انہوں نے نہ صرف کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے بلکہ اپنے معاشروں میں قائدانہ کردار بھی نبھایا. مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس. کامیاب SCO سربراہی اجلاس کے بعد پاکستان کے لیے ایک اور عالمی اعزاز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور عوام کی جانب سے 47 ممالک 150 سے زائد معزز شرکاء کو خوش آمدید. کانفرنس میں مسلم ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے باہمی تعاون و اشتراک سے جامع لائے عمل طے کیا جائے گا. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا, نوبل ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کی خصوصی شرکت. لڑکیوں کی تعلیم راہ ترقی, راز خوشحالی. حکومت پاکستان. درست ہر وقت بر وقت. درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے پروگرام سرچ کے لیے وقت نکالا. فروا السلام علیکم, آپ بھی ہیں نا ہمارے ساتھ؟ جی. اچھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو خالد صاحب سے میں ایک دو سوال کر لوں. آپ سے تو جو ہے نا وہ سیم ہم پروفیشن سے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, کل آپ لوگ بہت زبردست قسم کی کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں, کچھ بتائیں گے اس پہ؟ فروا وحید صاحبہ جو معروف اینکر پرسن ہے وہ بات کر رہی تھی, اس سے قبل ڈاکٹر شاہدہ اختر علی صاحبہ جو آپ کی کولیگ ہیں میں نے ہیں وہ بات کر رہی تھی. میں چاہوں گا ہمارے ویورز کو بتائیے گا یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے
اس میں کتنے ممالک کے مسلم ممالک کے مندوبین آ رہے ہیں اور اس کا بیسیکلی آپ کا آبجیکٹو کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. آپ کے علم ہے کہ پچھلے سال مجھے جب وزارت تعلیم ملی ہے تو جو فیکٹس اینڈ فیگرز تھے اور اعداد و شمار تھے وہ لیٹ می کنفیس کہ وہ بہت ہی ڈسہارٹنگ قسم کے تھے, اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ اچھا ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشنل ایمرجنسی لگائیں تاکہ اس پہ ہی فوکس کر کے نکلا جا سکتا ہے پاکستان بھی اور ملت اسلام. تو اس کو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں کہ ہم نے اسلامی دنیا تک اور مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے رابطہ کیا تھا, اور ہم سب کو کوئی مربوط اور مضبوط قسم کی مہم چلانی چاہیے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں تعلیم کے حوالے سے, علم کے حوالے سے اور خواتین کی تعلیم, بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بڑے واضح ہیں, وہ بھی بتائے جائیں دنیا کو. اور اس حوالے سے کوئی ہم جو دیکھیں اس وقت پاکستان کے اربن ایریاز میں آپ دیکھیے گا تو تعلیمی اداروں میں, ہائر ایجوکیشنز میں, یونیورسٹیز اور جو پروفیشنل کالجز ہیں بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے, اور وہ پوزیشن ہولڈرز میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو وہ اس وقت ہمارا بیٹر ہاف ہے اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں. ہم نے تعلیمی اداروں میں تو ان کے لیے جگہ شاید بنا بھی لیکن معاشرے میں نہیں بنا پا رہے. تو معاشرے کے تمام لوگوں کو اس حوالے سے, پوری ملت اسلامیہ کو اس حوالے سے ایک تحریک کی ضرورت ہے جس کا آغاز اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سے ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں آپ نے بہت صحیح بات کی کہ ہمیں معاشرتی رویوں میں بھی تبدیلی لانی ہوگی تب جا کر. جی ایک پاکستان کی ریاست کسی بچی کو ڈاکٹر بناتی ہے تو بھی 80% تو گھر بیٹھ جاتی ہے. ایگزیکٹلی ہم منع نہیں کر رہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ چمٹا بھی پکڑنے دیں ان کو, لیکن ساتھ میں اسٹیتھوسکوپ دینے کی صلاحیت تعلیم اگر ریاست نے مملکت نے دے دی ہے تو آپ ان کو وہ بھی اس کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں. تو معاشرے میں بالکل سب سے ضروری بات ہے کہ ہمیں معاشرے میں اس کے لیے گنجائش پیدا کریں. اور سر یہ بتائیے گا کہ اسلامی رابطہ اسلامی کے ساتھ مل کر یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے تو اس میں جو ترکی کے بھی ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں, سعودی عرب کے بھی آ رہے ہیں, افغانستان کے 48 ملکوں کے آ رہے ہیں, 40 ملکوں کے آ رہے ہیں, ان کے تجربات بھی شیئر کیے جائیں گے کے آ رہے ہیں, اور جس میں کہ وزراء بھی شامل ہے, پھر OIC بھی شامل ہے, ساری بڑی اسلامی تنظیمیں بھی شامل ہیں اس میں. اچھا, اور میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ تعلیم اب ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہو گیا ہے, تو آپ جو صوبوں میں تمام معاملات چل رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ آپ آن بورڈ رکھیں گے, یہ جو آپ نے معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی بات کی, کیونکہ اب ایجوکیشن تو ایک طرح سے ڈیوالو سبجیکٹ ہے. اچھا, ایجوکیشن تو ڈیوالو سبجیکٹ ہے, لیکن یہ ہمارا قومی بھی, علمی بھی اور دینی بھی ایک ٹاپک ہے جس پہ بات چھڑی ہے. یہ ڈیوالو ہے, ایڈمنسٹریٹولی ڈیوالو ہے نا, ورنہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے, ہم علم کے وارث ہیں, وہ ہماری میراث ہے, اور اس حوالے سے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ کانفرنس کی جا رہی ہے. ڈیوالو سبجیکٹ ہے لیکن پالیسی کی ایشوز کے حوالے سے, اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے میرا خیال ہے اس ڈیوالو ہونے کے باوجود وزارت تعلیم بہت کچھ کر سکتی ہے, کم سے کم گنجائش پیدا کر سکتی ہے, کم سے کم ایک تحریک پیدا کر سکتی ہے. اور ہم نے تمام صوبوں کے جو وزراء ہیں ان کی نمائندے ان کو بھی بلایا ہے تاکہ مل کے کوئی فیصلہ کیا جا سکے. جو سنڈے کو ہم اسلام آباد ڈیکلیریشن ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے ہوگا, پوری دنیا کو شوکیس کرنا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام تعلیم کے لیے, اور خاص طور پہ جو حدیث ہے کہ علم مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے, بالکل, کو حاصل کرنا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کویسچن پھر میں فروا سے بھی یہ سوال کروں گا. پرسیپشن کی بات ہو رہی تھی کہ ویسٹ میں پرسیپشن یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں خواتین کو اس طرح مواقع نہیں ملتے, اور تعلیم کے شعبے میں زیادہ تر, میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا کہ دیہی علاقوں کی کیا سچویشن. آپ نے کہا کہ جو فگرز ہیں وہ بڑے ہی ہوش ربا تھے, اس لیے آپ نے کہا ایجوکیشن ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اس پرسیپشن کو ظاہر کرنے میں بھی اس طرح کی کانفرنسز, مکالمے اور اس طرح کے مباحثے جو ہیں وہ ہیلپ فل رہیں گے. دیکھیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک الجھن میں پھنسے ہوئے نا اور کے حوالے سے, اس سے نکالا جائے. دین تو بالکل دوسرا رویہ ہے اس کا, تو وہ تو کہتا ہے لازم قرار دیتا ہے کہ دونوں کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے اپنے معاشرتی یا قبائلی یا علاقائی جو وہ بن گئے ہیں اقدار,
وہ اقدار صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو دین نے کرنا ہے ہمارے. تو یہ ماحول ہاں اسی لیے ہمارے دیہی علاقوں میں اس حوالے سے تھوڑی زیادہ پریشان کن صورتحال ہے جس کو دور ہونا ہے. لیکن شہری علاقوں میں جو بچیاں پڑھ رہی ہیں انہوں نے تو ثابت کر دیا وہ بہت کیپیبل ہے. بالکل ظاہر ہے دیہی علاقوں کی بچیاں بھی اسی طرح کیپیبل ہوں گی, اور دیہی علاقوں کی بچیاں جو نکلی ہیں گئی اوپر, آپ دیکھیں انہوں نے بڑی بڑی کامیابی سمیٹی ہیں. یہ اس وقت ہمیں پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ خواتین جو ہیں, بچیاں جو ہیں وہ ہماری قوم کا بیٹر ہاف ہیں. ان کے لیے ہمیں دل میں بھی گنجائش رکھنی ہے, معاشرے میں بھی رکھی ہے. مجھے لگتا ہے انسان تقدیر کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے, ہم معاشرے کے ہاتھوں مجبور ہیں, اور اس مجبوری کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. معاشرہ بھی ایک پرسپشن سے زیادہ کیا ہے. بالکل صحیح کہا. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ فروا ہیں. فروا میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں آپ بھی پرسیپشن کے حوالے سے بات کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب اس ہٹنگ دا نیل آن دا ہیڈ, معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. بڑی اچھی گفتگو کی ہے مسٹر صاحب نے, لیکن اس میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی کہ ہمیں دل میں بھی گنجائش پیدا کرنی ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں دل میں بھی گنجائش پیدا کرنی ہے اور نیتوں میں بھی گنجائش پیدا کرنی ہے. دیکھیں آپ اتنے بڑے لیول پہ جب ارینجمنٹ کر رہے ہیں اور ایک فار دا سیک آف دی بیٹر فیوچر آف فیمیلز اور دا گرلز who are out of school, ان کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, ان کی بہتر تعلیم و تربیت کے اوپر بات کر رہے ہیں, بڑا خوش آئند ہے, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. پر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے بچیوں کو سیف انوائرمنٹ بھی دینا ہے. یس ہمارے یہاں پہ بہت ساری بچیاں ہراسمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے کام نہیں کر پاتی, پڑھ نہیں پاتی, ایک بہترین انوائرمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں. جی لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے وہ اپنے جو خواب ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتی ہیں, اور پھر ان کو یہ فورس کیا جاتا ہے کہ وہ تو نسل بڑھانے کے لیے یا معاشرے کو بڑھانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ بہت سارے ایسے مسکنسیپشنز ہیں, میں یہ نہیں کہتی ہوں, یہ ذمہ داریاں ہیں, اور یہ ذمہ داریاں ایکوٹی کی بنیاد پر ہیں. جتنی ذمہ داری کسی عورت پر ہے اتنی ہی ذمہ داری کسی مرد پر بھی ہے. یہ ہماری سنت بھی ہمیں بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زندگی کا احاطہ کریں تو اس میں بھی ہمیں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ٹریڈ کیا کرتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے یہ الاؤ کیا ہے کہ خواتین چاہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں ایک سیف انوائرمنٹ میں. تو پہلے تو ہمیں اپنی بچیوں کو سیف انوائرمنٹ دینا پڑے گا, پھر ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا پڑے گا کہ وہ زندگی میں جو چاہیں وہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, اور وہ کرنا چاہیں تو وہ کر بھی سکتی ہیں. اس میں نہ تو ان کا گھر, نہ معاشرہ, اور نہ ہی کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ آڑے آئیں گی, نہ قدغنیں انہیں فیس کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے اگر اس بارے میں سوچا جا رہا ہے. لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں اس میٹ اپ سے, اس اتنے واسٹ لیول ڈائلاگ سے, کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے خصوصی اسکالرشپس پر بھی بات کریں, خواہ وہ کسی اسلامک ملک میں اسلام کی خدمت کے لیے جانا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کے بہت سارے مہمان یہاں پر آئیں گے, آپ ان کو بھی انوائٹ کریں اپنی یونیورسٹیز میں, اور اپنی بچیوں کے لیے ایک کوٹا مانگیں, ڈیسائیڈ کریں, تاکہ اگر انہیں میڈیکل پڑھنا ہے, اگر انہیں فائنینس پڑھنا ہے, اگر انہیں ہیومنٹیرین میں کچھ اور کرنا ہے, یا انہیں آپ کے جو دیگر ڈسپلنز ہیں ایجوکیشن کے ان میں کوئی کرنا ہے, یا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں وہ تیز ہیں, اسپورٹس میں تیز ہیں, تو یہ مل بانٹ کے ان چیزوں ویری امپورٹنٹ. فروا بہت شکریہ, آپ نے بڑا اہم نکات اٹھائے تھے. ڈاکٹر صاحب اس پہ سر آپ کا میں فائنل ٹیک لینا چاہوں گا, جو انہوں نے کچھ سجیشنز دی ہیں فروا وحید صاحب نے. ڈاکٹر خالد صاحب. بالکل ہے, دیکھیں اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم ان بچیوں کو گھر سے سپورٹ جو ہے ان کی نا وہ مضبوط کریں. وہ مضبوط ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ معاشرے میں خود تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی. کرنا بہت کچھ ہے, لیکن سمجھنا تو یہ ہے, اس بات کو قبول کرنا ہے کہ ہم ایک جاگیردارانہ معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کہ جہالت پہ, جبر پہ, ناانصافی پہ, عدم مساوات پہ پلتا ہے. تو ان کڑیوں کو توڑنے میں بہت وقت لگے گا, لیکن دنیا اتنی تیزی سے بدلنے والی ہے آنے والے 25-30 سالوں میں, جس کا اندازہ ماہر سے ماہر سائنس کا یا فائنینس کا کوئی ماہر بھی اندازہ نہیں کر پا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہونے جا رہی ہے. اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ساتھ وہ قومیں جو تبدیل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھیں وہ ریلیونٹ ہو جائیں گی. تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے, بچیوں میں جو ہے نسل بڑھانے کے لیے بھی ہیں,
لیکن تربیت کے لیے بھی تو ہے. ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پھر وہ پڑھا لکھا گھر ہوگا, پھر وہ جب پڑھے لکھے گھر ہوں گے تو پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا, پڑھا لکھا معاشرہ ہوگا تو پوری ملک اور امت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہوگی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھے گی, اور یہی واحد راستہ ہے. اسی راستے پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس طرح کی کانفرنسز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, نتیجہ خیز ہوئی ہوں نہ ہوئی ہوں. ہماری اپنی کوشش یہ ہے کہ جس طرح اسلامی دنیا نے ہمیں اس وقت رسپانس دیا ہے, اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. ابھی بہت پہلے ہم نے فیصلہ نہیں کیا تھا, تھوڑا عرصے پہلے ہی کی بات ہے, لیکن جتنی بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں, جیسے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں, جتنی سنجیدگی ہے, جو کہہ رہے ہیں کہ پوری, وہ آج وزیر اعظم سے کہا جا رہا تھا کہ اس کو تو آپ آئندہ کی جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو نیو یارک میں, تو اس پہ اپنا ٹاپک ہی رکھیں. اچھا, کہ اسلامی دنیا میں خواتین کی تعلیم, بہت اچھا آئیڈیا, پہلا قدم اٹھا رہے ہیں. تو اس کے لیے اندیشے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس وقت دعا کی ضرورت ہے کہ یہ ایک نتیجہ خیز, کامیاب اور تبدیلی لانے والی کوشش ثابت ہو. جی بالکل. فرما آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کا شکریہ, انہوں نے, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایز اے فیمیل اینکر پروگرامنگ جب آپ لوگ کرتے ہیں, ظاہر بات ہے آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ جو پولیٹیکل شوز ہیں وہ ڈومینیٹ ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جو ہے دیگر جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں, آپ سمجھتی ہیں خواتین کے حوالے سے بھی کوئی پرٹیکولر شوز ہونے چاہیے, یا اس میں میڈیا کانٹینٹ میں یہ تمام باتیں آنی چاہیے؟ مطلب یہ کانفرنس تو ہو رہی ہے, ہم اسی کو پیک کر کے آج کا شو کر رہے ہیں اور پورا شو کر رہے ہیں, لیکن ایسے موضوعات کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور کیا یہ ہو پاتے ہیں؟ دیکھیں ہونا چاہیے, مگر کون دیکھے گا, میرا آپ سے سوال ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آڈینس بھی اتنی میچور ہے کہ وہ اس طرح کے سنجیدہ ٹاپکس کو سنے, اس کے لیے پورا گھنٹہ نکالے, اور پھر ان کی جو مہمان اپنی آرا دے رہے ہیں اس پر اتفاق بھی کرے؟ بہت پرابلمیٹک معاشرے میں ہم رہتے ہیں. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ ہم جب اس طرح کے پڑھے لکھے شوز کرنا چاہتے ہیں, یا میں نے خود بھی بہت سارے شوز اس طرح کے کیے ہیں, کوشش کرتی ہوں کہ معاشرے میں کچھ پازیٹیوٹی لے کر آنے کی کوشش کی جائے, لیکن ہوتا پتہ ہے کیا ہے کہ لوگ اس کو ٹیگ کر دیتے ہیں. جی فار ایگزامپل آج آپ شو کر رہے ہیں اور آپ نے مجھ سے پہلے شاہدہ صاحبہ کو لیا ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ذرا آپ کے کوئی مہمان ہوں گے, لیکن اس کو لوگ دیکھنے والے کہیں گے اچھا یہ شاید بہت زیادہ فیمنسٹ, سوڈو فیمنسٹ ہیں, اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں ٹگ آف وار اگر کسی نے کھیلی ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر دونوں طرف سے ایکول فورس لگ رہی ہو تو پھر بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ کوئی ٹگ آف وار نہیں ہے, یہ صرف بیلنس کریٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی یہی نکتہ تھا. آپ نے کسی شپ کے اینکر کو اگر سمندر میں ڈالا تو ہی شپ آپ کی سٹیبل رہ سکے گی. اس وقت دنیا اے آئی کے اندر بہت آگے نکل چکی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے یہاں پہ تو بچوں کو شاید اس کا مطلب بھی اس طریقے سے نہیں پتا, کیونکہ بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں, اور پھر ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ خواتین کے جو تعلیمی حقوق ہیں وہ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے, تو وہ تو ہم تو بہت صدی پیچھے رہ گئے ہیں. آپ میرے سامنے ابھی اگر سیفسٹ انوائرمنٹ میں کنٹریز کو کھول کے دیکھ لیں, آپ کو ٹاپ 10 میں بھی کوئی ایسا ملک نظر نہیں آئے گا جو اسلامک ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ریلیجن, بٹ اف یو فالو اسلام ریلیجسلی دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے معاشرے میں ایک سیف ہیلدی انوائرمنٹ کسی بھی فیلڈ میں خواتین کے لیے. اور جب ان کو مل جاتا ہے آپ کی ترقی جو ہے وہ دن دگنی. میں فروا بالکل آپ ہم نکات اٹھے ہیں. ہمارے ساتھ رفیق طاہر صاحب بھی موجود ہیں, ماہر تعلیم ہے, ایڈوائزر بھی رہ چکے وزارت تعلیم کی, اور سنگل جو کریکولم ہے اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. السلام علیکم رفیق صاحب. جی وعلیکم السلام. رفیق صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام میں اور مسلم معاشروں میں جو بچیوں کی تعلیم ہے ان میں کیا رکاوٹیں ہیں اور کیا مواقع ہیں, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ایک ذرا جسے کہتے ہیں ایکیڈیمک بحث ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے بھی جاننا چاہیں. آپ نے تو نصاب تعلیم کو پریپیئر کرنے میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ تعلیمی مواقع کے ساتھ معاشرتی رویوں کو بھی تبدیل کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, آپ کے کیا مشاہدات ہیں؟ دیکھیں میں معذرت چاہوں گا, میرا گلا خراب ہے شاید. نہیں سر کوئی ایسی ایشو نہیں, آج کل یہ چل رہا ہے سر, اللہ کرے بارش ہو تاکہ یہ انفیکشن کم ہو ذرا. دیکھیں یہ جو ہم ابھی ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے جو کل جس کا آغاز ہوگا, اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت معاشرے میں خواتین کی تعلیم کی ضرورت پہلے دور سے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی. اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ دیکھیں کسی بھی فیلڈ کے اندر اگر خواتین کو آپ نے پیچھے رکھا تو آپ کسی طریقے سے بھی ترقی کے وہ اہداف اس سیکٹر کے حاصل نہیں کر سکیں گے اگر آپ اس لیول پہ خواتین کو ساتھ نہیں لے کے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں بے پناہ مشکلات رہیں ماضی میں. آپ دیکھیں کچھ ایسے ایریا تھے جن کا جہاں میں نے خود بھی کام کیا پریکٹیکلی بھی, کہ وہاں خواتین یا بچیوں کی تعلیم جو ہے وہ ایک شجر ممنوع تھا, لیکن الحمدللہ پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی چینج آ چکی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے سے وہاں دیکھ رہا تھا کہ ہائر ایجوکیشن میں یونیورسٹیز کے اندر اب جو ریشو آف دا وومن ہے یا بچیاں ہیں ان کی وہ بڑھ گئی ہے داخلوں کی لڑکوں کی نسبت. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں وہاں تو 60-40 کا ریشو بھی ہو گیا ہے کہ بچیوں کی تعداد 60% ہے اور بچوں کی تعداد 40%. تو ایک ٹرینڈ تو بہت بڑی چینج آئی ہے پاکستان کے اندر, ایک بہت بڑی اویئرنیس آئی ہے, اور یہ شاید ایک ریئلائزیشن بھی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ بچیوں کی تعلیم کے بغیر شاید ہم کبھی بھی کسی اچھے مقام پہ ملک کو نہیں پہنچا سکتے, نہ اپنے معاشرے کو پہنچا سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعلیم کی اہمیت کیا, اور تعلیم کی اہمیت جتنی اسلام میں بیان کی گئی شاید یورپ کا معاشرہ تو شاید اس پہ کام کر رہے, لیکن ہمیں تو پریکٹیکلی کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی پڑھی لکھی ماں دیں گے وہ ایک بہت اچھی پڑھی لکھی قوم تیار کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم کے اوپر توجہ یہ پچھلے تقریباً 15 سال سے میں اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں, خواہ وہ ہائر ایجوکیشن میں ہو, خواہ وہ اسکول ایجوکیشن میں ہو, ایون خواہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہو. الحمدللہ تو پارٹیسپیشن ریٹ آپ, لیکن وہ سر ایشو ہے کہ تعلیم میں پارٹیسپیشن ریٹ اچھا ہے لیکن عملی زندگی میں کم ہوتا ہے نا, اس کا استعمال کم ہوتا ہے. اب ہم یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, دس از موسٹ امپورٹنٹ, کیونکہ بہت سی بچیاں ہماری بی اے کر لیا جی, بے مقصد بی اے ہو گیا, کچھ اویئرنیس بھی آ گئی, لیکن وہ ایک معاشرے میں ایک ایکٹیو رول جو انہوں نے پلے کرنا تھا شاید ان کے اندر وہ اسکل موجود نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا, یہ کانفرنس بھی بڑی ایک سگنیفیکینس ہوگی پاکستان کے لیے کہ اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہماری بچیوں کو کن کن فیلڈ کے اندر تعلیم ان کے لیے ہو تاکہ وہ ایک بہت ہی اعلیٰ کنٹریبیوشن کر سکیں. اب آپ دیکھیں میں ایک سمپل بھی مثال دیتا ہوں, اب کمپیوٹر کا دور ہے, ہم ہر طرف کمپیوٹر لٹریسی میں بات کرتے ہیں, لیکن ایک ایسی بچی کو میں جانتا ہوں جو کہ ابھی تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں بہت آگے نکل گئی, لیکن اس نے اپنے گھر پہ بیٹھ کے ایک چھوٹا سا ایک کورس اس کو اس زمانے میں خود اتفاق اس وقت ڈی جی تھا, ہم نے اس کو ایک آپشن دیا, اپرچونٹی دی, اس نے وہ کورس کر لیا, اور اس کورس کے نتیجے میں آج وہ ماشاءاللہ ایک یونیورسٹی کی بڑی ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہے, اور اپنے خاندان کو ہی نہیں فیڈ کر رہی بلکہ اپنے. بالکل رفیق صاحب, وقت میرا ختم ہو جا رہا ہے, آپ نے بالکل صحیح کہ ایسی رول ماڈلز کو ہمیں سامنے لانا ہوگا میرے خیال میں, اور اس طرح کی کانفرنسز کا صرف ون آف ایونٹ نہیں ہونا چاہیے, جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی سیریز آف ڈائلاگز ہونا چاہیے اور اس کی کثیر الجہد قسم کی کیمپین بھی چلنا چاہیے. وقت میرا ختم ہو جاتا ہے, میں بہت شکر گزار ہوں رفیق طاہر صاحب آپ کا. فروا تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس موضوع پر جو ہے یو ہیو اسپوکن یور ہارٹ آؤٹ. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزارت تعلیم کے سیکرٹری صاحب نے آپ کو احاطہ کر کے بتایا کہ کس طرح کا جو ہے وہ کانفرنس کا کل انعقاد کیا جا رہا ہے. کل اس حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ اپنی تمام کانفرنس کی نشریات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. ویورز, جاتے جاتے جب ہم بات کرتے ہیں قومی دھارے میں لانے کی, اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو شیئر ان کا بنتا ہے اس میں اگر وہ خاتون ہے تو اس وجہ سے ان کو اپورچونٹی ان کو نہیں سے ڈینائی کیا جائے, اس چیز کو ختم کرنا جو ہے میرے خیال میں اس سے مراد ہے ایکویٹی, یعنی کہ ترقی کے مساویانہ حقوق دلوانا. یہ جو آج کی ہماری کاوش تھی, ضرور بتائیے گا کہ اس پہ آپ نے اس کو کیسا پایا. پروگرام سجتے میں آج کے لیے یہی کچھ, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10:05 پر. تب تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست ہر وقت بر وقت.